شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جو آدمی اپنے کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے کو جنتی بنائے وہ جہنمی ہے۔ توبۃ النصوح اس کا نام ہے کہ برے فعل سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کو کبھی نہ کرے۔ قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھا رکھے جائیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ تلاشی رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندنی اور سونا نہیں برستا۔ اگر غیب دانی کے دعوے کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا کہ 5 اشخاص جنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ محتاج جو عیالدار مگر صابر ہو۔ نمبر 2 وہ عورت جس کا خاوند اس سے راضی اور خوش ہو۔ نمبر 3 وہ عورت جس نے اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دیا ہو۔ نمبر 4 وہ جس کے والدین اس سے خوش ہوں۔ نمبر 5 وہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ ایک دفعہ بکری ذبح کی گئی۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پڑوسی یہودی کو گوشت بھیجا جائے۔ آپ نے بار بار یہی تاکید فرمائی۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ بار بار کیوں تاکید فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمسایہ کے متعلق تاکید فرمائی ہے، اس لیے میں بھی بار بار کہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1 سلام کرنا۔ نمبر 2 دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا۔ نمبر 3 مخاطب کو بہتر نام سے پکارنا۔ ندامت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جب کوئی شخص گھر سے بے گانہ کہے چلا جائے۔ ندامت سال بھر کی کہ زراعت کا وقت غفلت میں گزر جائے۔ نمبر 3 ندامت عمر بھر کی جب بیوی سے موافقت نہ ہو۔ نمبر 4 ندامت ابدی کہ رب نہ خوش ہو۔ آپ اکثر دعا مانگتے ہیں کہ خدایا دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور نہ کوئی حالت قائم رہے گی، تو مجھے ایسا کر لے کہ میں علم کے ساتھ بولوں اور حلم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اے اللہ تو مجھ کو بہت دنیا نہ دے، کیونکہ شاید میں سرکش ہو جاؤں، اور نہ بہت توڑی، کیونکہ شاید میں تجھے بھول جاؤں۔ بس توڑی اور کافی ہونا بنسبت اس کے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور گناہوں میں مبتلا کرے۔ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں: کامل، کاہل اور لاشی۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کرے، اس پر غور کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنے رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے۔ لاشی وہ ہے کہ نہ وہ خود صاحب رائے ہو اور نہ دوسروں سے مشورہ کرے۔ جب تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین کے بارے میں وہ قابل الزام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا خواہاں ہوتا ہے اسی کی دھن میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔